آپ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے آپ، آنکھ کھولی تو تجارت میں آپ بازار کی پوری اونچ نیچ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ انٹرنیشنل تجارت فرمائی ہے میرے نبی نے۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، تو آپ کے والد عبداللہ تجارتی سفر میں مدینے میں انتقال ہوا، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ملک شام، اور وہاں سے واپسی پر مدینہ میں انتقال ہوا اور وہاں دفن ہوئے۔ باپ تاجر تھا، تاجر گھرانے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ دادا بہت بڑے تاجر تھے عبد المطلب، ان کی کفالت میں اللہ کے نبی نے 2 سال گزارے۔ پھر آپ کے چچا جب انتقال ہوا دادا کا، تو آپ چچا کے پاس آئے، ابو طالب۔ ابو طالب اور عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ آپ کے اور بھی چچا ہیں لیکن ان کی مائیں الگ ہیں۔ ابو طالب اور عبداللہ یہ ماں اور باپ شریک بھائی تھے، تو آپ ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر ابو طالب نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ 8 سال کی عمر سے ابو طالب قریش کے سردار اور بہت بڑے تاجر، پیشہ تجارت تھا، اور سارا قریش قبیلہ تاجر تھا، سارا خاندان تاجر۔ آپ کا دادا تاجر، آپ کے والد تاجر، آپ کا چچا تاجر، آپ کے باقی چچا بھی تاجر، لہذا آپ کو بھی تجارت میں شغف تھا۔ تو پہلا تجارتی سفر آپ نے فرمایا 12 سال کی عمر میں، مکہ سے جا رہا ہے قافلہ ملک شام، اب ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا، تجارتی سفر ہے تاکہ بچہ تجارت کے لین دین کو دیکھے، تجارت کے اصول سے واقف ہو، بازاروں میں کیا ہو رہا پتہ چلے۔ ساتھ جوڑا اور ملک شام لے کر گئے، لیکن آگے پہنچے نہیں ہیں کہ راستے میں ایک راہب نے دیکھا، دور سے قافلہ جب ابو طالب کا آ رہا تھا تو ایک راہب نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے۔ آپ 12 سال کے ہیں اور بادل آپ پر سایہ کیے ہو، اور جب آپ وادی میں داخل ہوئے تو باقیوں کو تو نظر نہیں آیا، اس راہب نے دیکھا کہ جب آپ اس وادی میں اترے کوئی درخت، کوئی ٹیلا، کوئی پہاڑ ایسا نہ تھا جو آپ کے سامنے سجدے میں نہ گرا۔ راہب حیران رہ گیا۔ قافلہ ٹھہرا، راہب قافلے میں پہنچا۔ عرب وہاں سے آتے جاتے تھے تجارتی سفر میں، پر راہب کبھی نیچے نہیں اترا اپنے غار سے۔ تو بحیرہ اس کا نام تھا، بحیرہ راہب۔ اس نے دیکھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ بچہ اس امت کا سردار ہوگا اور یہ کل کائنات کا سردار ہوگا، اور یہ بچہ آخری نبی ہے اس کائنات کا۔ پھر اس نے دعوت کی، سارے قافلوں والوں کا کھانا کیا، ایک درخت کے نیچے دعوت تھی۔ قافلے والے سارے چلے گئے، آپ کو بچہ سمجھ کے چھوڑ گئے سامان کی رکھوالی کے لیے، اور باقی سارا قافلہ پہنچا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ وہ بچہ نہیں آیا 12 سال والا، کہا وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ تو بچہ تھا، معمولی سمجھ کر چھوڑ آئے، اہمیت نہیں دی، بچہ سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ بحیرہ نے کہا ظالموں، اسی کی وجہ سے تو تمہارا کھانا بنایا ہے، اور اسی کی وجہ سے تو مقصود ہے دعوت میں، وہی تو مقصود ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ اکرام ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ آپ کو بلایا، جب آپ تشریف لائے
تو اس درخت کی جتنی چھایوں تھی وہ ساری بھری ہوئی، وہاں کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، پیچھے دھوپ ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تو آپ پیچھے بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی۔ بحیرہ نے دیکھا جہاں آپ دھوپ میں بیٹھے درخت کی چند شاخیں آگے بڑھیں اور انہوں نے آپ پر ایسے سایہ کر دی۔ جب یہ ساری علامتیں دیکھیں بحیرہ راہب نے تو ابو طالب سے کہا اللہ کا واسطہ ہے اسے آپ ملک شام لے کر نہ جائیں، یہودی جانتے ہیں آخری نبی کو، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا وجود، اس کا جسم سب تورات میں ہے، اس کی صورت سے پہچان جائیں گے یہ امت کا آخری نبی ہے، کہیں یہود آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، لہذا میری التجا ہے آپ ان کو مکہ واپس بھیجیں۔ ابو طالب نے اس بحیرہ کی سفارش پر رستے سے آپ کو واپس بھیجا، یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ پھر آپ نے تجارتی سفر تھوڑا سا بڑے ہوئے، اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا، تجارتی سفر۔ پھر آپ نے ملک شام کا ایک اور سفر کیا، تو آپ کی تجارت کی شہرت ہو گئی کہ اللہ کا نبی بہت بڑا تاجر، صفات سے متصف تاجر، جس مال کو ہاتھ ڈالتا ہے چمکا دیتا ہے، جس تجارت میں پاؤں رکھتا ہے اسے چار چاند لگا دیتا ہے، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ آپ کی صداقت پھیلی، آپ کی امانت پھیلی کہ اتنا سچا تاجر تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، صادق امین، یہ تجارت کی وجہ سے آپ کا نام پڑا، صادق امین، تجارت میں سچا، تجارت میں امانت دار، یہ مشہور ہو گیا پورے مکہ میں اور پورے عرب میں۔ صادق اور امین کا مطلب ہی اللہ کے نبی تھے کہ تجارت میں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، غلط بیانی نہیں، نفع کے چکر نہیں، مالک کو دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور، ایسا نہیں، چوری کوئی نہیں، نظروں کی ہیرا پھیری کوئی نہیں، گاہک کے ساتھ غلط بیانی نہیں، عیب بتاتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں۔ آپ ملک شام تجارت کو گئے، آپ کے شہرے اور ڈنکے بج گئے، ایسی تجارت، اتنا صفات سے متصف تاجر تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ آپ اس تجارت کی وجہ سے صادق الامین مشہور ہوئے، اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کے پاس اہل مکہ اپنے پیسے، اپنا سونا، اپنی جمع پونجی، اپنی پوری زندگی کا سامان، سرمایہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔